ہمارے ہاں میں جس وقت دنیا میں جہاں جاتا ہوں، جدید پڑھے لکھے لوگوں سے ملتا ہوں، وہ مجھے بتاتے ہیں یار یہ تمہارے خدا کی کتاب ہے. یعنی میں آج کی اپنی سویلائز سوسائٹی کے اندر بیٹھی ہوئی بچی کو بھی یہ کتاب کیسے پیش کروں کہ جس کے اندر تمہارے خدا نے یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے. تو میں ان سے پلٹ کر کہتا ہوں کہ ذرا اس کتاب میں اس رائے کو خود اس کے کانٹیکسٹ میں کھول کے دیکھ لو، کیا وہ یہ بات کر رہا ہے جو بات تم سمجھ رہے ہو؟ اور اگر وہ یہ بات نہیں کر رہا تو بھائی پھر جو بات وہ کر رہا ہے پہلے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں تو رکھو، اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ تو پرکھو. اگر وہ غلط ہے تو اس کو وہاں بھی ریفیوٹ کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ نیوسنس اور سرکشی یہ قابل سزا جرم رہا ہے. انسانوں نے جس وقت سوسائٹی میں رہنا شروع کیا اس وقت سے لے کر آج کی متمدن ریاستوں میں اگر آپ سرکشی اختیار کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اس پر سسٹم ریٹیلیٹ کرتا ہے. اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. وہ کانسیکوینسز اسٹیٹ لیول پہ بھی ہوتے ہیں، وہ کانسیکوینسز معاشرے کے لیول پہ بھی ہوتے ہیں. خود انسانوں نے جو ورلڈ آرڈر بنایا اس میں مرد باہر جاتا تھا، کما کے لاتا تھا، خاندان کا سربراہ بنتا تھا، عورت شادی کر کے آتی تھی، اس کو طلاق دے کے کبھی چھوڑ دیتا تھا، کبھی رکھ لیتا تھا، تو وہ بریڈ ونر تھا، وہ خاندان کا سربراہ تھا. اللہ نے اس صورتحال کو جو زمین پہ پہلے سے موجود تھی اس کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ یہ جو ادارہ تم نے بنایا ہے یہ خاندان کا ادارہ اتنا ناگزیر ہے کیونکہ کل بچہ پیدا ہو جانا ہے، اور بچہ پیدا ہوگا تو اس کی پرورش ہوگی، نگرانی ہوگی، پرداخت ہوگی، اٹھا کے پھینک تو نہیں سکتے. اور خدا یہ کہتا ہے کہ میری جو پوری اسکیم ہے کہ بھئی دنیا میں بندے پیدا کرنے ہیں پھر امتحان کرنا ہے، وہ سب خراب ہو جائے گی کیونکہ بچے تو پل کے بڑے نہیں ہو سکتے، شعور کی عمر کو پہنچ نہیں سکتے. تو اس خاندان کے ادارے کی حفاظت کرو، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے. اس میں اگر کوئی عورت سرکشی پر اتر آتی ہے تو یہ اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں. وہ خاندان کو اگر توڑ، سرکشی اس کا مطلب نہیں ہے نمک مرچ کم ہو گئی، یہ شوہر کی بات نہیں مانی، شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیتی ہے. تو یہ بھی ایک جرم ہے. اس جرم کی سزا دین نے تجویز نہیں کی کہ مرد دیں گے. مرد ہمیشہ سے دیتے چلے آئے ہیں، آج بھی دے رہے ہوتے ہیں. ان جدید ریاستوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، عورتیں بھی دے رہی ہوتی ہیں، مرد بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک نارم تھا. قرآن نے اس موقع پر کہ جب خاندان ٹوٹ رہا ہے اپیل کی کہ بھائی اس خاندان کو بچا لو، اور یہ جو کچھ تم کرتے ہو سرکشی کو روکنے کے لیے اس کے اندر ایک ترتیب بتا دی کہ یہ مت کرو کہ اٹھ کے مارنا دھاڑنا شروع کر دو. سب سے پہلے تم اس کو تلقین کرو، نصیحت کرو کہ اس خاندان کو نہ توڑو، یہ بچے برباد ہو جائیں گے. اگر تم سرکشی پہ اتری ہوئی ہو تو اس سے یہ نقصان پہنچے گا. اگلی بات بتائی کہ اس سے بستر الگ کر لو تاکہ کوئی نفسیاتی طور پہ اس کو احساس ہو. اس سے اگلی بات بتائی کہ دنیا کے اندر ڈسپلن کرنے کے لیے جو کام سوسائٹی کرتی ہے وہ شوہر بھی کرتے چلے آ رہے تھے، وہ کام کر کے بھی اگر بچا سکتے ہو خاندان کا ادارہ تو اس کو بچا لو. اپیل کی قرآن مجید نے. آپ سب اٹھا کر کہیں کہ ہم اس پر عمل درآمد نہیں کرتے، قرآن کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے عورت کے ساتھ تینوں معاملے نہیں کر رہے، نہیں نپتی، سرکشی کر رہی ہے، طلاق دے کے چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں. قرآن مجید کو کوئی اصرار نہیں ہے. اس نے صرف جو کچھ سوسائٹی میں موجود تھا اس کو متوجہ کرتے ہوئے اپیل کی کہ بھئی یہ کام بھی کر سکتے ہو تو اس کی تادیب کر کے، اس کو فزیکلی اگر ڈسپلن کر کے روک سکتے ہو تو گھر کو روک لو. یہ بات قرآن مجید نے کہی. جن کو کہی ان کی سوسائٹی میں کوئی عدالتیں نہیں، کوئی پولیس نہیں. ان کو تو خود قرآن مجید نے کہا تمہارے یہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو معاشرہ اس کی مدد کرے مقتول کی کہ وہ بدلہ لے لے جا کر. تو جن لوگوں کو کہیں وہاں پر کوئی سسٹم نہیں، ریاست نہیں، نظم نہیں، معاشرہ نہیں، پولیس نہیں، انفرادی طور پر لوگ یہ کام کر رہے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ قرآن نے انیشیٹ کیا، نہ مارنے کی ترغیبیں دی. انسان یہ کرتے چلے آ رہے تھے، فزیکل ڈسپلن کرتے ہیں. خود جدید ریاستیں بچوں کے باب میں والدین کو تھوڑی بہت اتھارٹی دیتی تھی ہیں، سوء استعمال ہوتا ہے تو روک لیتی ہیں. تو آپ قانون بنائیے اور یہ لکھ دیں کہ آج کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا. قرآن کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. قرآن کا کہیں یہ مدعا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مار دینا. خود پیغمبر نے بتایا کہ اس زمانے کی رعایت سے بھی اگر آپ نے فزیکلی ڈسپلن بھی کرنا ہے، تعذیب بھی کرنی ہے، تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کہ جس کا نشان پیدا ہو جائے. تو یہ قرآن کا پرسپیکٹو ہے. اب قرآن سے اس کو پڑھو نا جا کر. مسلمان معاشروں میں اگر ڈومیسٹک وائلنس کے کیس کسی داڑھی رکھے ہوئے مولوی سے سنتے ہو اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو تو یہ بڑی بددیانتی ہے. قرآن مجید کا نیریٹو خاص کانٹیکسٹ میں، خاص زمانے میں، جس زمانے میں لوگوں کو یہ اختیار سوسائٹی قتل کے معاملات میں دے رہی ہوتی تھی، وہاں پر یہ اختیار ان کے پاس موجود تھا، اس کو استعمال کرنے کی اپیل کی کہ خاندان بچ جائے. نہ ہمارا مذہب اس کی ترغیب دیتا ہے، نہ اس کی تائید کرتا ہے.
لیکن بڑا لیزی سولوشن ہے نا حسن بھائی. اس طرح تو بہت سے آرگومنٹ اور بھی بڑی چیزوں کے بارے میں بنائے جا سکتے ہیں کہ شراب بھی تھی, لونی بازی بھی تھی, غلام بھی تھی. I'm sure کہ آپ کا غلاموں کے اوپر بھی یہی آرگومنٹ ہوگا, لیکن زمانے کا آرگومنٹ قرآن کے اوپر اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ تمام زمانوں کے لیے تمام حجت ہے, یہ سب لوگوں کے لیے ایک گائیڈنس ہے فار آل ایٹرنیٹی. اس کے اندر کوئی اسپیشل بات ہونی چاہیے تھی. فار ایگزامپل اب ہم نے انسانی معاشروں میں ہم نے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس کی کچھ سزائیں دی جائیں گی, اور دوسری بے تحاشا ایسی روایات آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ رسول اللہ کے پاس بیویاں لائیں اپنی شکایات کہ میرا خاوند مارتا ہے. اس میں رسول اللہ نے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اس کو بڑا اچھا عمل کہا, لیکن انہوں نے طلاق کا ریکمنڈیشن بھی دی. تو یہ جو ایک سٹیپ ہے, اب اگر میں عورت ہوں, فرض کریں جو مرضی میرے اندر سرکشی ہو یا نہ ہو یا جو بھی, میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ انسانی سوسائٹی کو آگے لے کے جانے کا, کیونکہ میں نے اپنے جسم پہ تشدد میں نے تو برداشت نہیں کرنا. یعنی کوئی بھی انسان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. تو یہ اس کے پیچھے کہنا کہ میں نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے یہ اس وقت کا ایک نارم تھا, یہ تھوڑی سی اسٹریچ نہیں لگتی آپ کو؟ جی میں اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے آپ نے 2-3 الفاظ اختیار کیے. تشدد کہیں زیر بحث نہیں ہے. آج ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کے اندر بھی آپ اگر یہ لکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کیا کسی حد تک فزیکلی تعذیب کر سکتے ہیں, تشدد اور وائلنس بالکل الگ چیز ہے. بھئی میں امریکہ میں رہتا ہوں, میرے چھوٹے بچے ہیں, 6 سال کے بچے ہیں, ٹوئنز ہیں. مجھے کبھی کبھی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے الگ کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی تنبیہ بھی کرنی پڑ جاتی ہے, کبھی کبھی کان کے اوپر ہلکی سی چٹکی بھی کاٹنی پڑ جاتی ہے. یہ زندگی کی ریئلٹیز ہیں. ان کو مجھے امریکہ میں رہتے ہوئے یہاں کا لا نہیں روکتا کہ آپ ڈسپلن کرنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن کیسے ڈسپلن کریں گے بیوی کو؟ جی میں اگلی بات کرتا ہوں. اس سے آگے بڑھ کر میں مار دھاڑ شروع کر دوں, میں مثال کے طور پر اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں, اس کا خون نکل, یہ تشدد ہے, وائلنس ہے. اس کو کوئی جائز قرار نہیں دیتا. جس وقت ان معاشروں میں بھی, میں اس پر بھی آتا ہوں کہ قرآن مجید زمانے سے کیسے بات کرتا ہے. قرآن کا ہر حکم مبنی بر ریزن ہے. ریزن پایا جائے گا تو عمل درآمد ہوگا, ریزن نہیں پایا جائے گا تو خود قرآن کہتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے مرد کو بعض اختیارات دیے فیملی سسٹم میں, کیوں دیے آگے ریزن بتایا. بما انفقوا من اموالہم, پیسہ خرچ کرتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر عورتیں سربراہی کے مقام پر آ جائیں, نان نفقے کی ذمہ داری لے لیں, دین کا اصول تبدیل ہو گیا. دین قیامت تک ہے ود ریزن پایا جائے گا تو اخلاقی اصول پیدا ہوں گے. اس صورت میں آپ جب میرے پاس آئیں گے نا کہ عورت نے بھائی گھر سنبھالا ہوا ہے, تو میں شوہر کو کہوں گا اس کی تابعداری کرو, اطاعت کرو, اخلاقی تقاضا ہے. تو اگر فیملی سسٹم بھی تو چینج ہو جائے گا نا, جو ابھی آپ نے کہا کہ فیملی سسٹم, تو فیملی سسٹم بدل گیا تو نہیں, فیملی سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہے دنیا میں تو کر دے, مجھے کیا پرابلم ہے, کوئی کرنا چاہتا ہے. عورت کو اگر اختیار, یہ ہم نے ویسٹ میں دیکھا ہے کہ عورت کو جب اختیار ملتا ہے تو ڈیورس ریٹ اوپر جاتا ہے, ہم نے دیکھ لیا. وہ تو کانسیکوینسز ہیں, وہ جب فطرت کے خلاف آپ جو بھی کام کریں گے الگ موضوع ہے, اس پر میں آ جاتا ہوں. لیکن ہم اصولی بات پہلے پوری کر لیں. آپ نے کہا تھا کہ اس میں یہ جو آرگومنٹ ہے کہ عورت کو مثال کے طور پر آپ نے, میری بیوی گھر چھوڑ کر اگر جاری ہے, مجھے لگ رہا ہے لوگوں کے اندر لو مومنٹس آتے ہیں, لوگوں کے اندر ریئیکشنری مومنٹس آتے ہیں. بسا اوقات مجھے کسی موقع پر اگر ہاتھ پکڑ کے اس کو روکنا ہے اور میں روک کر اس کو زبردستی صوفے میں بٹھا لیتا ہوں, اس کو آپ وائلنس نہیں کہتے یار, اس کو آپ تشدد نہیں کہتے. یہ وہ چیز ہے جو وہاں زیر بحث ہے. فَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنا شروع کر دو. ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں زیر بحث آتی ہے. اس کو خود پیغمبر نے واضح کیا کہ یہ اس پس منظر میں نہیں. اور میں تو اگلی بات آپ سے کرتا ہوں نا, عورت اگر یہ کہتی ہے جو آپ نے بات کی کہ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا, بھائی میں نہیں رہتی اس کے ساتھ, تو آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لا بنائیے آپ نا. یہ تو جس زمانے میں قرآن بات کر رہا ہے, قرآن نے تو ریزننگ کی بنیاد پہ بات کرنی ہے. آج بھی لا بنتا ہے. یعنی آپ اگر فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کرتے ہیں اس طریقے سے, آپ بطور ماں کے آپ ڈرگ یوزر بن جاتی ہیں. یہاں کی عدالتیں پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈالتی ہیں. آپ نے فیملی سسٹم کو برباد کیا. آپ کو چھوٹے بچے کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو سرکشی جب آپ اپناتے ہیں, سسٹم کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, اور میں تو اس سے آگے بات کرتا ہوں, ریزننگ کی بنیاد پہ قرآن نے بات کی ہے. ریزننگ پائی جاتی ہے, شوہر یہ کام کرے سرکش ہو جائے, تب بھی سوسائٹی اس کو سزا دے سکتی ہے. تو قرآن کی ہر ہدایت مبنی بر ریزن ہے. قرآن کو کوئی اصرار نہیں ہے کہ
اس نے جو اوضاع مقرر کر دی ہیں تم نے لازمی، مثال کے طور پہ قرآن مجید نے کہا بھی عدت گزارو، طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے 3 پیریڈز گھر میں بیٹھا، اس کی ریزن بتائیے آگے تاکہ پتہ چل جائے پیٹ کے اندر کیا ہے، وہ جس کا بچہ ہے وہ فیصلہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ طلاق لے کے تم چلی گئی، دوسرے دن شادی کی، بچہ ہو گیا، پچھلا والا کہہ رہا ہے میرا، اگلا والا کہہ رہا ہے میرا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ بچے کی ایک سسٹم کو ختم کر دیں، کیونکہ اب تو ہمیں ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا، تو اب عورت کو 3 پیریڈ سائیکل ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ قرآن کی ریزننگ کی بنیاد پہ کہتے ہیں. بھائی قرآن مجید نے تو خود اس کو عمل کر کے بتا دیا کہ اگر اگلے دن بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عدت ہے ہی نہیں، خود قرآن نے بتا دیا. یہاں تک بتا دیا کہ نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا تو عدت ہے ہی نہیں، اپلائی کر کے بتا دیا. تو کبھی یہ قرآن کے اندر ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن کے اندر ہیں. تو اسی کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو بھی حکم دیتا ہے، کبھی ٹھنڈے دل و دماغ سے طالب علم بن کے ہم قرآن مجید کے پاس جائیں تو صحیح، بعد میں اس کو ریفیوٹ بھی کریں گے، اس کو رد بھی کریں گے، لیکن پہلے سمجھیں کہ وہ بات کیا کرتا ہے. وہ ریزننگ کی بنیاد پہ بات کرتا ہے. مثال دیتا ہوں ایک اور، میں آپ کو آگے بڑھ کے مثال دیتا ہوں. قرآن مجید نے وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں، ریزننگ کی بنیاد پہ کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ بلحاظ منفعت کون تن سے قریب تر ہے، اس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں ریزن نہیں پایا جاتا، ایک بیٹا ہے اس نے باپ کی کوئی خدمت ہی نہیں کی سرے سے، تو وہ آ جائے جی باپ کے مرنے پہ پوری زندگی منہ نہیں لگایا جائیداد لینے کے لیے، دین کہتا نہیں ملے گی اس کو، ریزن نہیں پایا جاتا. آپ آگ کر دیں اس کو، ریاست فیصلہ کر سکتی ہے، قرآن کا مقرر کردہ حصہ اس کو نہیں دیا جائے گا، مبنی بر ریزن ہے. تو قرآن کی ہدایت ہر زمانے کے لیے ہے اگر ریزن پایا جاتا ہے. ریزن نہیں پایا جاتا تو میں قرآن کی ہدایت اس پر نافذ نہیں کر سکتا. وہ ریزننگ اس کی ڈفرینٹ اس لیے بھی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ آپ نے ایک تو بڑا یہ اپنی ریزننگ کے حساب سے آپ نے بتایا کہ تشدد کی بات نہیں ہو رہی، ہاتھ پکڑ کے اندر لے آنا ہے، جس کو دوسرا سائڈ کا اینگل بھی ہے کہ ہمارے پاس بے تحاشا ایسی روایات موجود ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے کسی کو نہیں روکا یا کسی کو سزا نہیں دی اپنی بیوی کو نیلا پیلا کر کے مارنے پہ. تو یہاں پر بھی کوئی ایک اسٹرانگ قسم کا ریبیوک نہیں آیا رسول اللہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے اس کو یہ ایک بڑا مبہم چھوڑ دیا. پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے دربہنہ کا جو ورڈ ہے، اب یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ یوز کر دیا. کیا ان کو اپنی فیوچر کا نالج تھا؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے بیس کے اوپر کتنی اربوں کروڑوں عورتوں کے اوپر اذیت آنے والی ہے. اور لیکن حسن الیاس صاحب یا فراہی اسکول آف تھاٹ بعد میں آئے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ نہیں یار تھوڑا رکو ذرا، آپ غلط کام کر رہے ہو، یہ کام نہیں ہے. جی میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں حارث بھائی، آنیسٹلی میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، امریکن سوسائٹی میں بیٹھا ہوں، دنیا کی متمدن سوسائٹی، یہاں پر سوشل سائنسز کا ریفارمیشن ہوئی، دنیا کی ترقی یافتہ ترین سوسائٹی. آپ گوگل کریں، چیٹ جی پی ٹی سے جا کر پوچھیں، ڈومیسٹک وائلنس اور فزیکل ابیوز یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. انسانی نفسیات جب ڈس ریگولیٹ ہوتی ہے، میری بیوی سائیکالوجسٹ ہیں، فیملی تھراپسٹ ہیں، کپلز کے ساتھ کام کرتی ہیں، میاں بیوی کے رشتے کو سمجھتی ہیں، جب تنازعات پیدا ہوتے ہیں ان کو جوڑتی ہیں. انہوں نے اس موضوع پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں، روز ان کے پاس کپلز آتے ہیں. دنیا کے اندر یہ 4.5 ارب لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں قرآن کا لفظ بھی نہیں پڑھا، ان کے بھی ڈومیسٹک وائلنس موجود ہے. اس کا مسئلہ انسان کے اندر ہے. انسان مذہب کو اپنا کر بھی انسان رہتا ہے، اس کے جو مسائل، اس کی جو خرابیاں، اس کی جو نفسیات، اس کے اندر جو فائٹر جیٹ موڈ آن ہوتا ہے، اس کے اندر جو یو فینومنا ہے، اس کے اندر جو انسیکیورٹیز ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک شخص کو مذہب کیا کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مذہبی آدمی کیا کرتا ہے؟ مذہبی آدمی یہ کرتا ہے کہ جو غلط چیزیں اس کے ہاں پیدا ہو جاتی ہیں، پیدا ہونے کے بعد ان کو اپنے کانشیس کو مطمئن رکھنے، کیونکہ ضمیر تو اندر سے جھنجھوڑتا ہے نا آپ کو غلط کام کیا، اس کے لیے غلط مذہبی انٹرپریٹیشن کا سہارا لیتے ہیں. اس امریکہ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں ان میں 50% کے قریب مرد اور 50% کے قریب عورتیں انوالو ہوتی ہیں. عورتیں مارتی ہیں شوہروں کو. یعنی کپلز کے اندر جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ انسان کا مسئلہ ہے مشترک. یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی انسان کا مسئلہ تھا، یہ آج بھی انسان کا مسئلہ ہے. نہیں لیکن حسن بھائی فرق ہے نا اس میں، حسن تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے نا، دیکھیں وہ تو شرابی بھی ہے نا، کوئی نشے والا ہو وہ بھی، لیکن وہ یہ تو نہیں نا کہہ سکتا کہ دیکھو جی قرآن نے مجھے اجازت دی ہے شراب کی. اب یہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ایشو ہے یہ اتنا ویگ ہو گیا کہ ہاتھ پکڑنے سے لے کے تھپڑ مارنے تک، اس کو نیلا پیلا کرنے تک، یہ اس کی گنجائش موجود ہے. نہیں تو ہم نے تو یہ کہا کہ قرآن نے نہ اس کو انیشیٹ کیا، نہ اس کی ترغیب دی،
نہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اس کو اس حد تک پہنچا دو. بھائی قرآن نے ایک بات کی اپنے کانٹیکسٹ میں کہ اگر آپ نے تعدیب کر کے بھی خاندان کے ادارے کو بچانا ہے تو اپیل آپ کے سامنے خدا کی آ گئی. سوسائٹی کے اندر انحراف پیدا ہوتا ہے تو انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ خود قرآن نے کہا ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی ہوتی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی تو آپ کو حق ہے آپ قانون بنائیں. قرآن کی یہ منافی نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ میں یہ قانون بنائیں. غامدی صاحب نے آج سے برسوں پہلے عورت کی تعدیب کے عنوان سے مضمون لکھا ہے. اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک تو انیشیٹ کر کے قرآن نے پہلے دن حق نہیں دیا. بھائی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے سب کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں, فیملیز کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. قرآن نے اس کو محدود کر دیا, اسٹیپس بتا دیے کہ یہ کام یوں نہیں کہ اس طریقے سے پہلے دن کر دو. یہ صورتحال ہے. جن لوگوں کو کہا وہاں پر کوئی کورٹس نہیں موجود, کوئی سسٹم نہیں موجود, کوئی معاشرہ اس طریقے سے نہیں موجود کہ آگے فیصلہ کرے, شوہر ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ انصاف کا سسٹم بنایا تو جا رہا تھا نا, قاضی کا سسٹم بنایا تو جا رہا تھا نا. کیا یہ آیت میں ایسے نہیں بنتے سر, سسٹم بنتے ہیں جس وقت سوسائٹی اس جگہ پر پہنچ جائے. کوئی جیل کا سسٹم موجود تھا, مجسٹریٹ موجود تھے, بندے کو کہیں رکھنا ہوتا تھا, قاضی نے بننا تھا نا. لیکن قاضی نے نہیں, لیکن انصاف بہت عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں آئے, پریمیٹیو قبائلی سوسائٹی, بھائی وہاں تو وہ صورتحال تھی کہ جنگ میں جو قیدی پکڑ کے آ جاتے تھے ان کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا. کوئی جیل ہی نہیں متمدن. یعنی ہم آج کے زمانے میں بیٹھ کے اس دور کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہاں پر کہاں اسٹیٹ نہیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, پریمیٹیو قسم کی قبائلی ایک ریاست موجود ہے, کوئی مقننہ نہیں, کوئی انتظامیہ نہیں. یہ جو آپ کو تقسیم نظر آتی ہے تو آپ قانون سازی کریں, یہ قرآن کے بالکل خلاف نہیں ہے. قرآن کی منشا کے عین مطابق حق تلفی ہو رہی ہے, آپ قانون بنا دیں. کوئی شور, آپ نے اسکولوں میں بھی تو قانون بنایا. بھئی ہماری سوسائٹی کے اندر آج سے 25-30 سال پہلے تک استادوں کو مارنے کی اجازت ہوتی تھی. استاد تو چھوڑیں, محلے میں کوئی بڑا بوڑھا نکل جاتا تھا, وہ بچیوں کے معاملے میں کہتا تھا دوپٹے کے بغیر جا رہی ہے. یہ سوسائٹی ہوتی تھی. ہمارے اپنے ملک کے اندر اس وقت قبائلی پورا ٹرائبل سسٹم موجود ہے, مشران ہیں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں, ملک بیٹھے میں. یہ سسٹم نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے حسن بھائی, وہ ہر زمانے کی لمیٹیشن اپنی نہیں, لیکن رسول اللہ تو ایک ریولوشنری تھے نا, اور آخری نبی کا بوجھ ہے. ہرگز نہیں, پیغمبر کا ہرگز یہ کہا, پیغمبر نے کوئی ریولوشنری کام نہیں کیا. یہ قرآن مجید کے اندر پیغمبر کی پوری سیرت کے اندر یہ لفظ مجھے دکھا دیں کہ رسول اللہ ریولوشنری تھے. رسول اللہ تو یہ کوئی نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ اس پہ ورڈ پہ فوکس نہ کریں, کہ وہ آخری نبی ہیں, وہ خدا کی حکم کے فائنل ترجمانی ہمارے پاس ایک انسان کے تھرو ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس دروازہ بند ہو جانا ہے جہاں پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا یا آپ ایڈلٹری صحیح نہیں ہے, ہوموسیکشوالٹی صحیح نہیں ہے, جہاں پہ یہ بڑے ایک. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس آیت میں یہ مارو کی جگہ جو ان سے بات بند کرو, بستر الگ کر دو, پھر اپنے راستے الگ کر لو, کیا وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا بجائے اس کے کہ یہ ایک بوجھ جو ہے اس کا کہ خاندانی نظام کو بچانے کا بوجھ جو ہے وہ عورت کے اوپر, ٹھیک ہے کہ آپ کی طرف سے ہاتھ پکڑ کے اندر لے آؤ, یا پھر ایز ویگ ایز اس کو تھپڑ مار کٹائی پہ لے جاؤ. یہ ویگنس جو رہ گئی, اس سے حقیقی طور پہ کتنی عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے چلے آئے, اور ابھی تک پاکستان جیسے ملک میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس کرنے پہ کون آتا ہے سامنے. اگین میں ان کو, مولویوں کو اس لیے دوشی نہیں ٹھہراتا کیونکہ وہ جس کتاب کو پڑھ کے اپنی عقل سے جو وہ اخذ کر رہے ہیں, یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ میں بھی اس کو پڑھتا ہوں, میرے بھی ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ تو بڑا ویگ ہے, اس پہ تو میں ہاتھ پکڑ کے اندر لے جانے سے لے کے اس کی بازو مڑوڑ بھی سکتا ہوں, اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ اس آیت کا پہلا حصہ بھی یہ ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے, میں کیئر ٹیکر ہوں, میں ہوں اس گھر کا مالک. تو اس پہ سوال میرا آپ سے یہ ہے پلٹ کے کہ اگر انسان اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں قرآن مجید کو وہاں پر اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے تھی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے دینی عقائد کی صرف اصلاح کے لیے نہیں آیا. دنیا کے اندر جو لوگوں نے غلط رویے اختیار کر لیے ہیں, جو ان کے ہاں غلط نارمز ہیں, جو ان کے غلط اکنامک ماڈلز ہیں, دین ہمیشہ یہاں سے اپروچ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے اخلاق پر اثر انداز ہو رہی ہے تو اس معاملے میں آپ کو اصولی رہنمائی کرے گا, اصولی ہدایت دے گا. جو معاشرے کی برائیاں خود اس زمانے کے کانٹیکسٹ میں موجود ہیں, جیسے غلامی ہے, وہ ایک معاشرتی برائی ہے,
تو اس کے بارے میں دین نے جو لائے عمل اختیار کیا ہے وہ تدریج کا اختیار کیا ہے. وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے اکنامک سسٹم میں میرے نزدیک سود حرام ہونے کے باوجود ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کی سوسائٹی اس کے اوپر کھڑی ہے. تو میں بھی تدریج کی بات کروں گا. دنیا کا ہر سسٹم کو ٹھیک کرنے والا آدمی بڑی جو سوسائٹی سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تدریج کا نقطہ نظر اپناتا ہے. اس سوسائٹی میں انسانوں کے 10,000 اور مسائل ہوں گے. یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن جن لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے آیا ہے وہ پیغمبر کے ماننے والی قوم ہے. اس نے انحراف پیدا کر دیا ہے. اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے اس انحراف کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں موجود ہیں ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے. اس کے بعد قرآن مجید پرنسپل دیتا ہے، پروٹوکولز دیتا ہے، پیرامیٹرز دیتا ہے اور انسانی عقل پر بھروسہ کرتا ہے. اگر قرآن مجید یہ کام شروع کر دیتا تو یہ میرے لیے باعث حیرت ہوتا کہ بھئی یہ کام آپ نے کیوں شروع کر دیا؟ مجھے آپ نے شعور دیا، میرے بارے میں کہا یہ دین تمہاری فطرت کے مطابق ہے، تمہارے اندر خیر و شر ودیت کر دیا، گویا مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کر رہے. یعنی پھر تو قرآن مجید کو قیامت تک انسانوں کو جو مشکلات، مسائل، سوشل ایولز، پرابلمز پیدا ہوتی چلی آئیں، یہ سندھ کے اندر ستی کی رسم میں سارے مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ونی کی رسم میں سب کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر سے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن سے شادیاں صوبہ سرد، یہ 10,000 خرافات انسان پیدا کرتے ہیں. قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے. قرآن یہ کرنے نہیں آیا. قرآن اخلاق کی معاملات میں آپ کو درست رکھنے آیا ہے. وہ شرک کو بھی اس زاویے سے لیتا ہے. اس زمانے میں جو برائیاں موجود تھیں انہوں نے اس کو تدریج کے ساتھ جہاں اصلاح ہو سکتی تھی ان کی اصلاح کی. یہ بات کہ انسان یہ کام کرتا ہے، بھئی مغربی معاشروں میں تو قرآن نہیں آیا نا، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ آپ دیکھ لیں ملینز کی تعداد میں لاسٹ ایئر امریکہ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے کیس فائل ہوئے. آدھی فریقین مرد ہیں، مرد آگے کہتے ہیں عورتیں مارتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں مرد مارتے ہیں. یہ انسانوں کا مشترک مسئلہ ہے. تو قرآن نے جو بات کہی، جس موقع پر کہی، وہ موقع کوئی اصلاح کا موقع نہیں ہے کہ انسانوں الگ سے بتایا عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، عورتیں مرد دونوں خدا کے حضور میں پیش ہوں گی. ہمارا تو پیغمبر وہ ہے کہ جس کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے ہیں وہ یہ ہیں کہ تم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا ہے. پورا قرآن ہمیں تنبیہ کرتا ہے. یہاں تک پیغمبر نے کہا بھئی یہ نازک آپ گینے ہیں، ان کے تو رویے اور مزاج اور شخصیت کو بھی بدلنے کی کوشش نہ کرو. ایک خاص موقع ہے جس وقت کوئی شخص مجرم بن چکا ہے، وہ مجرم ریاست کے اندر ہوتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، امریکہ اٹھتا ہے ڈیزی کٹر بموں سے آ کر 10 لاکھ قوم کو مار دیتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں مجرم ہوتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی قرآن نے اجازت نہیں دی. وہ عورت جو قرآن کی کونیٹیشن میں مجرم بن چکی ہے، خاندان کا ادارہ توڑ رہی ہے، نسل انسانی کو برباد کر رہی ہے، اس کے شوہر سے اپیل کی ہے کہ اس خاندان کو بچا سکتے ہو تو یہ کر کے بھی بچا لو. اس شوہر نے مسلمان ہوتے ہوئے ایک روایت پیدا کی، غلط استعمال کیا. وہ دین یہ کہتا ہے کہ اس حکم کو بین کر دینا چاہیے اور یہ کام اس کے اولو الامر اور ریاست کی طرف چلے جانا چاہیے. آج آپ قانون بنا لیں، مذہب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ میری رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے. اوکے